ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن 8 رمضان المبارک 1441 ہجری 8ویں سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس مطالبے کا ذکر کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں جو ہمارے سامنے ہو، محسوس کیا جا سکے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ مختلف قسم کے آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی فرشتہ ہمارے سامنے کتاب لے کر آئے تو کبھی کچھ۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے مردے قبر سے زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس کی اہمیت کو ارشاد فرما دیا کہ جو ہدایت دینے والا ہے بہت سے لوگوں کو، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لانے والے وہ گمراہی کی طرف جانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرما دی کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریت جس طرف جا رہی ہے اس کی بات مانی جائے، میجورٹی کی جمہوریت کو دیکھا جائے تو اکثریت اگر غلطی پر ہو تو اس غلطی کو نہیں مانا جا سکتا۔ ہاں، بعض مرتبہ اکثریت صحیح پر بھی ہوتی ہے۔ تو اصول اور قاعدہ یہ معلوم ہو گیا کہ اگر اکثریت کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال پیش کر دی کہ مومن شخص اس کی طرح ہے جو زندہ ہے اور ہم نے اس کو نور عطا کیا ہے، اور جو یہ کافر ہیں ان کے سامنے جو اعمال ہیں، برے اعمال کو یہ کرتے ہیں، ان کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مردہ انسان کی طرح ہیں اور تاریکیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نور ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے ایمان اور ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہونے والوں کو جمع کریں گے، اور جو لوگ دنیا میں اگر اچھے اعمال کرتے تھے تو اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور گناہ گار اور برے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم کا ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی جانور اگر ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام ضرور لیا جانا چاہیے، کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنے بتوں اور اپنے جھوٹے خداؤں معبودوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم دے دیا کہ ایسے جانور بالکل بھی حلال نہیں ہیں، اور وہ جانور کسی استحان پر، کسی مندر پہ، کسی بھی جگہ ذبح کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے اور پھر وہ حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہے۔ اور ایک ان کی بری خصلت اور عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، غربت کی بنا پر کہ کہاں سے اس کا بندوبست کریں گے، اور کہ شرم کی بنا پر، عار کی بنا پر بھی قتل کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرما دی۔ اور اسلام نے عورت کو جو مقام دیا کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بہن یا بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بہنوں یا بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، یہ بہنیں اور بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم کے راہ میں حائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کے رکوعات میں حلال اور حرام کا اختیارات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت دیکھو
کہ کیسے اس نے آپ کے لیے باغات بنا دیے جس میں سے کوئی زیتون نکلتا ہے، کہیں سے انار ہے، اور اللہ نے پھر جانور عطا کیے جس سے تم جو ہے سفر کا کام لیتے ہو، ان سے گوشت اور دودھ حاصل کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم جو ہے عشر کا حکم ارشاد فرما دیا کہ جو کٹائی کا دن ہے، جس دن پیداوار کی کٹائی ہو رہی ہے، جس کو زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اس میں بعض پر جو ہے نصف ہے عشر، اور بعض پر بارانی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور نہری کے اعتبار سے عشر ہوتا ہے کہ جس دن آپ فصل کاٹ رہے ہیں تو غرباء کو اسی دن اس کا حق دے دو، اور یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ یہ جو فصل اور جو چیز تم نے حاصل کی ہے اس زمین سے، گارے مٹی سے، یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، تو اس میں سے اللہ کے حق ہے کہ غریبوں پہ خرچ کر دو۔ تو آج جو فصلوں کا نقصان نظر آتا ہے، بارشوں کی بے موسمی ہونے کی وجہ سے فصلوں کی تباہی کا رونا رویا جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پیداواری عشر ہے وہ نکالنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم دے دیے، اسلام کے بنیادی احکامات کو پوری ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، جو تم اپنی طرف سے حرام کر لیتے ہو وہ حرام نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اس وجہ سے حمل گرا دیا جائے کہ کہاں سے ان کا بندوبست کیا جائے گا تو یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچو، اور کسی بھی انسان کو قتل کرنا حرام ہے اور بدترین گناہ ہے۔ یتیم کے مال کو نہ ہتھیاؤ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ جو گاہک ہے، کسٹمر ہے، اس کے سامنے سچائی سے کام لو، اس میں دھوکہ فراڈ نہ کرو، اور انسانیت کے ساتھ عدل سے کام لو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے میرا راستہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سریعام اعلان کر دیں کہ قل ان صلاتی و نسکی، کہ یہ میری نماز، میری عبادات، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے۔ تو ہر کام میں اخلاص کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے نمبر 7 اور نازل ہونے کے اعتبار سے نمبر 39۔ اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، جہاں پر جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی تو ان کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے موضوع ہونے کو ارشاد فرمایا، اور اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ ایک باپ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے حسد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اسی وجہ سے دھتکارا گیا اور ذلیل ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ میں آپ کی یہ جو نسل آدم علیہ السلام کی نسل دنیا میں آنے والی ہے، میں اس کو گمراہی کے رستے پہ ڈالوں گا تاکہ ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ اور اس کے برعکس اگر آدم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے تو آدم علیہ السلام نے اپنے اس بھول پر اللہ سے معافی مانگی اور معافی کے کلمات پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے۔ تو اس سے یہ سکھا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام، انسانیت کا راستہ یہ ہے کہ گناہ پر اڑ جانا نہیں چاہیے، بلکہ گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اور شیطان گناہ پر اڑنے والا ہے، اس لیے دھتکارا گیا۔ رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو یا بنی آدم کے نام سے 4 بار مخاطب کیا ہے، 4 بار یہ پکار دی ہے۔ پہلی پکار میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی ڈھانپتا ہے اور زینت کا بھی ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری پکار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے کہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، لباس اتروا دیے۔ اور تیسری
ندا میں پکار میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی زینت ہونے کا ذکر فرما دیا کہ اے آدم کی اولاد، جب نماز کا وقت ہو تو زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کہا جاتا ہے فضول خرچی کرنا۔ تو لباس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور تقویٰ کے لباس کی اہمیت ارشاد فرما دی گئی۔ تو شرعاً لباس کس طرح سے پہننا چاہیے؟ تو شریعت نے مرد و عورت کے لباس کے لیے کوئی خاص وضع کا پابندی نہیں لگائی، بلکہ کچھ خلاصہ اس کا سامنے یہ آتا ہے کہ لباس اتنا باریک یا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ جس سے جسم ظاہر ہو۔ جن اعضاء کا چھپانا واجب ہے ان کی ساخت ظاہر ہو جائے۔ لباس میں نمبر 2، لباس میں مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ کافروں اور فساق کی نقالی اور مشابہت نہ ہو۔ نمبر 4، مرد شلوار پاجامہ تہبند وغیرہ اتنا نیچے نہ پہنے کہ ٹخنا کا کچھ حصہ چھپ جائے، اور نہ ہی خواتین شلوار وغیرہ اتنی اونچی پہنے کہ ان کے ٹخنے ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 5، لباس میں سادگی و تصنع بناوٹ نمائش مقصود نہ ہو۔ اسی طرح نمبر 6، مالدار شخص نہ تو فاخرانہ لباس پہنے اور نہ ہی ایسا لباس پہنے کہ اس سے غربت جھلکتی ہو۔ نمبر 7، اپنی مالی استطاعت کے مطابق لباس پہننا چاہیے۔ نمبر 8، مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ اور نمبر 9، مرد کے لیے خالص سرخ رنگ مکروہ ہے، البتہ سرخ کے ساتھ کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، دھاری دار ہو تو وہ جائز ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ لباس صاف ستھرا ہو، نیز مردوں کے لیے سفید رنگ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے لباس کی ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں جس طرح سے شیطان نے میڈیا کے ذریعے انسانیت کے لباس کو زیادہ سے زیادہ کم کرتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں ان اصولوں کا سامنے رکھنا ہوگا۔ بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کا ذکر کیا کہ مقام اعراف میں جو لوگ ٹھہر جائیں گے جن کو، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کے لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچے ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ اور دوزخ والے کہیں گے کہ ہاں ہم نے وعدوں کو سچا پایا۔ اور پھر جہنمی لوگ جہنم کی گرمائش اور شدت کی بنا پر پانی جب ان سے مانگیں گے تو وہ ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے جنت کی نعمتوں کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ اور جنت اور جو اصحاب اعراف ہیں ان کو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اور بعد میں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیتے ہیں کہ تم ذرا آسمان پہ دیکھو، کیسے تہ بتہ آسمان اللہ نے بنائے، اور انسان اس سے اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا عرش کس قدر وسیع ہے، اور پھر عرش اور کرسی کی کیفیت کیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو سورج اور چاند ستاروں کو میں نے کیسے تخلیق کیا، کیسے اپنے فضا میں تیر رہے ہیں، اور یہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں بلکہ اپنی مدار میں ہی رہتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے مختصر واقعات و حالات کو ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ان غریبوں کو ہٹا دیں۔ اسی طرح قوم سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی۔ قوم شعیب علیہ السلام جو ہے اس کے اندر ناپ تول کی کمی پائی جاتی تھی، مال اور پیسے پر تکبر اور گھمنڈ کرتے تھے، اللہ نے زلزلے کے عذاب سے دوچار کر دی۔ ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی انہوں نے نبی کو جھٹلایا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شہوت پرستی میں زیادہ تھی۔ تو ان قصوں سے اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں واضح فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخالفین تکلیف دے رہے ہیں اس پہ تسلی دی جا رہی ہے، اور متکبرین اور گناہ گاروں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔